الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں کچھ ایسی چیزیں رائج ہیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مثلاً سحری کے وقت اور افطاری کے وقت کچھ نیتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ روزے کے سحری کی اور افطاری کی نیتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت کا تعلق ہمیشہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی زبان کے ساتھ نیت کا تعلق نہیں ہوتا۔ نیت ہمیشہ دل میں کی جاتی ہے، نیت کا مقام ہمیشہ دل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے۔ جس نے ہجرت دنیا کے مال و دولت یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کے ظاہر کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو جانتا ہے، اور کائنات میں صرف اللہ ہی کی ذات انسان کی نیت کو سمجھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے انسان کی نیت کو نہیں جانتا۔ بظاہر تو سارے لوگ ہجرت کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتوں کے بارے میں فرما دیا کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی، اور جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا پھر دنیا کے مال کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جو اس نے کی، جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیت ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کی زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ سحری سے ریلیٹڈ جو ایک مشہور معاشرے میں پائی جانے والی ایک دعا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ جو دعا ہے جس کو سحری کی نیت کہا جاتا ہے، اس میں 3 طرح کی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا نام نہیں ہے، کسی فرمان میں سے نہیں ہے، کسی حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، یا پھر حدیث نہیں ہے۔ دوسری قباحت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اس دن کے روزے کی نیت نہیں بلکہ اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت ہوتی ہے۔ اور تیسری قباحت وہی پہلے والی بات کہ نیت کا تعلق ہمیشہ انسان کی زبان سے نہیں بلکہ انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، اللہم لک صمت ورزقی کا افطر، تو یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اس کو افطاری کی دعا کہا جاتا ہے۔ محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بالکل اس سے اگلی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا تب پڑھا کرتے تھے جب افطاری کر لیتے۔ وہ دعا یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو افطاری کی جو نیت ہے وہ بھی نیت کوئی نہیں ہے۔ انسان کی افطاری جو ہے، یہ ضرور ہے کہ افطاری کے وقت انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ایسا وقت ہے جب انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت ہر شخص کو چاہیے کہ بہت زیادہ دعائیں کریں، لیکن انسان کی نیت جو ہے وہ ہمیشہ دل میں پائی جاتی ہے، انسان زبان سے نیت نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں ان کو بالکل مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو مروجہ بدعات ہیں یا مروجہ گڑی ہوئی باتیں ہیں ان کو دین میں شامل کر لیں، اور اپنے اچھے بھلے جو عبادت ہے، روزہ ہے، اس کو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے ضائع کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزوں کو رکھنے کی اور رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔